آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا۔ وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ گھبراہٹ میں پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں، جلد بتائیں۔ کچھ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلد بتائیں کیا قصہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم کو؟ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سید زادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ پاسبان نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، کوئی سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر ثبوت لیے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو تمہیں بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے، انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ میرے تئیں یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔ ہائے، میں سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے جو مجھے بچا سکتا تھا، اسی کو میں نے آزردہ کر لیا۔ اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جان مت ہلکان کیجیے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمتوں سے نا امید مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو، خدا کا حبیب تک آزردہ ہے، ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکا ہے۔ صد حیف، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آج اسی کے گھر کا آبگینہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہیں، جب بھی مشیت الہی بہرحال اس کی طرفدار ہے، وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بی بی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی اٹھیں، تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیے۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی طرف توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے انگاروں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اب اسے اپنی نجات کا ایک موہوم سہارا نظر آیا تھا۔ آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے دو شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جو ہی گھر سے باہر نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے دو نونہال کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی بانچیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے، قدم پیچھے
नहीं हटाऊंगा। बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई तो दौलत कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। निहायत तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए रईस और उसकी बीवी दोनों मजूसी के घर पहुंचे। देखा तो दोनों शहजादे दूल्हे की तरह बन संवर कर बैठे हैं और मजूसी उनके सरों से अशरफियां उतार कर मजमा को लुटा रहा है। रईस ने आगे बढ़कर मजूसी से कहा, मुझे आपसे एक निहायत जरूरी काम है, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाएं। मजूसी रईस की तरफ मुतवज्जो हो गया और कहा, फरमाइए मेरे लायक क्या खिदमत है। रईस ने अपनी निगाहें नीची करते हुए कहा, ये 10,000 अशरफियों का तोड़ा है, इसे कबूल फरमाइए और ये दोनों शहजादे मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे हक भी पहुंचता है कि सबसे पहले ये मेरे ही गरीब खाने पर तशरीफ लाए। मजूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिरदौस की जो आलीशान इमारत आपने देखी है और जिसमें दाखिल होने से आपको रोक दिया गया, क्या आप चाहते हैं कि मैं 10,000 अशरफियों में उसे फरोख्त कर दूं और जिंदगी में पहली बात रहमत यज़दानी का जो दरवाजा खुला है उसे अपने ऊपर मुकफ़िल कर लूं? शायद आपको मालूम नहीं है कि जिस ख्वाजा कौनैन को आज़रदा करके तुमने अपने ऊपर जन्नत हराम कर ली है, रात को उनका जलवा बार तबस्सुम से हमारे दिलों की कायनात रोशन हो चुकी है। ऐ ख्वाशा नसीब कि अब हमारे घर में कुफर की शबे देजोर नहीं है, ईमान और इस्लाम का सवेरा हो चुका है। याद कीजिए ख्वाब की वो बात जब आप जन्नत के पासबान से कह रहे थे, आखिर मैं भी सरकार का उम्मती हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो मैं उस वक़्त अपने छोटे से कुंबे के साथ जन्नत के सदर दरवाजे से गुजर रहा। मुझे ये कहने की जरूरत पेश नहीं आई कि मैं भी सरकार का उम्मती हूँ। सरकार का उम्मती करोड़ों की भीड़ में पहचान लिया गया। वहाँ जुबान की बात नहीं चलती, दिल का आईना पड़ा जाता है मेरे भाई। हमारे हाल पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व नवाजिश का इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज मंजर देखना चाहते हो तो अपनी अहलिया को अंदर भेज दीजिए। हजरत सैयदा की कनीज शुक्राने की नमाज अदा कर रही है, गालबन वो अभी सजदे में होगी। सर उठाने के बाद जरा उसकी दमकती हुई पेशानी का नजारा कर लें। हाल में ख्वाब में जिस हिस्से पर सैयदा ने अपना दस्ते शफकत रख दिया था वहाँ अब तक चिराग जल रहा है, किरण फूट रही है और दरो दीवार से नूर बरस रहा है। जिन शहजादों के दमे कदम से हमारे नसीब चमके, दिलों की अंजमन रोशन हुई, जीते जी सरमदी अमान का परवाना मिला और एक रात में हम कहां से कहां पहुंच गए। आप उन्हें 10,000 अशरफियों में खरीदना चाहते हैं, हालांकि सुबह से अब तक मैं 10,000 अशरफियां सिर्फ उनके ऊपर से निसार कर चुका हूं। अब वो मेरे मेहमान नहीं हैं, घर के मालिक हैं। हम खुद उनके हवाले हैं, उन्हें क्या हवाले कर सकते हैं। भाईजान, आपका ये सारा जोश अकीदत रात के ख्वाब का नतीजा है। ख्वाब से पहले आँख खुल गई होती तो बात बन सकती थी, अब इसका वक्त गुजर चुका है। अलबत्ता अफसोस का वक्त बाकी है, वो कभी नहीं गुजरेगा। रईस सर झुकाए हुए बातें सुन रहा था और रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गई। उन दो शहजादों में से बड़े भाई की जो ही उसकी तरफ नजर उठी, दिल जज्बा रहम से भर आया। भराई हुई आवाज में कहा, बड़े से बड़े गम का बारसा लिया है, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हमसे कभी नहीं उठ सका। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारा शेवा था, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर की रीत बरतेंगे। जाओ, तुम्हें हमने माफ कर दिया, नाना जान भी तुम्हें माफ कर देंगे। मायूसी का गम न उठाओ, जन्नत में तुम भी हमारे साथ रहोगे। घर लौटते वक्त रईस का दिल खुशी से नाच रहा था। ऐसी मज़ीद सच्ची और हकीकत पर मबनी दास्तान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फिद्दारैन व अहसन जज़ा।